حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان مدینہ منورہ میں آیا، روتے ہوئے گلیوں میں رو رہا ہے، روتے روتے کہتا ہے این عمر این امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہیں؟ ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا آپ عمر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عمر کا بیٹا ہوں، عبداللہ ہوں، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا اور میں بصرہ سے عراق سے چل کر آیا ہوں اپنے ظلم کی فریاد لے کر، مجھے انصاف چاہیے۔ بیٹا اندر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ نوجوان اس قدر رو رہا تھا کہ اس سے آواز نہیں نکل رہی، مدعا نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں حضرت عمر سخت تھے، سخت تھے، سخت دل نہیں تھے، کفر کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت تھے۔ اشداء علی الکفار قرآن کا فیصلہ ہے، مگر حق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرم کوئی نہیں تھا۔ رو پڑے، فرمایا بات تو کرو، مسئلہ کیا ہے؟ کہ آپ نے گورنر بنایا ہے، عامل بنایا ہے بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شراب پی، سنیے گا اور ایک ایک لفظ کو دل پہ لکھیے گا، میں نے شراب پی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پکڑ کے ابو موسیٰ اشعری کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے کہا تم نے شراب پی، میں نے اعتراف کیا، انہوں نے مجھے کوڑے مارے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اسلام کا قانون ہے، مگر میرے سل کے بال منڈوا دیے، اور اس کے پاس وہ بال تھے، اس نے اٹھا کے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ یوں مارے، یہ میرے بال ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے میرے بال کٹوائے، میرا منہ کالا کیا، مجھے گھوڑے پہ سوار کیا اور بصرہ کی گلیوں میں گھمایا، شہر میں، اور لوگوں سے کہا مسجد میں جا کر کہ اس کے ساتھ آئندہ بات تک نہیں کرنا۔ اب مجھے بتائیے حضرت، میں نے تو سنا ہے شرابی کی سزا، شراب پینے والے کی سزا کوڑے ہے جو اسلام نے مقرر کر رکھی ہے، میرے سر کے بال کیوں کاٹے گئے؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پھر میرا چہرہ کیوں کالا کیا گیا؟ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پھر مجھے سوار کر کے گلیوں میں گھمایا گیا، ظلم ہے یا نہیں؟ پھر مسجد میں اعلان کیا گیا نمازیوں سے کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا، بات چیت نہیں کرنا۔ ان سارے ظلموں کو لے کر آپ مجھے بتائیے، میرے ذہن میں تین خیالات پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تلوار لوں، ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں، اس کے بعد بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے سوچا نہیں، ایک میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ تو میں نے خود نہیں کروائی، زیادتی جس نے کی اس کے بدلے میں اس سے میں بڑھ کر زیادتی کروں گا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میں رک گیا۔ دوسرا خیال پیدا ہوا، میں عیسائی بن کے کافر ہو جاؤں، عیسائیوں کے ملک میں چلا جاؤں، مجھے اس اسلام سے نفرت ہو گئی ہے۔ تیسرا خیال پیدا ہوا، نہیں، اس سے بھی تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تیسرا خیال پیدا ہوا کہ میں فریاد لے کر، ظلم کی فریاد لے کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں نے تیسرا راستہ اختیار کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قتل بھی نہیں کیا، خود کافر بھی نہیں ہوا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر تک روتے رہے، رونے کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے خط لکھا گورنر ابو موسیٰ اشعری کے نام پر۔ اور سنیے گا کہ ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوں تو میرے بعد اگر کسی سے فیصلہ کروانا ہے، فتویٰ لینا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر۔
یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے خود بھیجا تھا، قاضی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو تلاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کو محسوس ہوا شاید رسول اللہ تشریف لائے۔ قرات مختصر کی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے آواز دی ہے، کاش فجر کی صبح تک تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، میں کھڑے ہو کے تمہارے قرآن کو سنتا۔ یہ معمولی صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عمر نے معزول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کو بھی گورنر بناتے تھے اس کی خبر بھی لیا کرتے تھے اور 2 سال کے بعد اس کو معزول کر دیتے تھے، اس لیے کہ 2 سال میں اس کے تعلقات بڑھ گئے لوگوں کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی انس اور دوستی کی وجہ سے یہ انصاف نہ کر سکے۔ آپ نے تمام گورنروں کو 2 سال کے بعد معزول کیا، ہٹایا، عہدے سے ختم کیا، لیکن ابو موسیٰ اشعری کے متعلق آپ نے فرمایا ان کو میں نہیں ہٹاؤں گا، اس لیے کہ حالات اور معاشرہ اور دوستی اور تعلقات ان کو نہیں بدل سکتے۔ مگر آج حضرت عمر کے پاس فریاد آئی ہے اور اس صحابی کے خلاف آئی ہے۔ آپ نے لکھا خط ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام، اس میں لکھا تھا ابو موسیٰ اگر یہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے کوڑے بھی مارے، اس کے بال بھی منڈوائے، اس کا چہرہ بھی کالا کیا، سواری پہ بھی سوار کیا، شہر میں بھی گھمایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اس سے تعلق ختم کرو، یہ شراب کے علاوہ یاد رکھو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے وہ صرف اتنی ہے، اس سے آگے تم نے زیادتی کی ہے، اگر کی تو معافی مانگو، اگر اس نے معاف کیا تو ٹھیک، سب کے سامنے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اگر اس نے معاف نہ کیا تو یہ سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں مدینہ سے خود چل کر آؤں گا اور تمہارا چہرہ سیاہ کر کے تمہیں گھماؤں گا۔ انصاف ہے۔ یہ نوجوان خط لے کر گیا ہے اور گورنر کو پیش کیا کہ حضرت عمر نے خط لکھا ہے آپ کے نام۔ انہوں نے پڑھا، اس قدر روئے، روتے ہوئے خط لیا اور منبر پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا مسجد میں جمع ہو جاؤ، بتاؤ نا دنیا کا کوئی ایک انسان جو اپنے خلاف فیصلہ کروانے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہو۔ ہم تو غلطیاں کر کے صفائیاں دیتے ہیں، ہماری غلطی کے خلاف کوئی شکایت کرے تو ہم بڑوں کو لے کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تذلیل ہو جائے گی، مگر اسلام ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے بنا دیا۔ امیر المومنین بصرہ کے اندر اور اس وقت کے گورنر رو رہے ہیں کھڑے ہو کر اور بات نہیں کر سک رہے، خط کو یوں پلٹ کے لوگوں کو دکھایا کہ حضرت عمر نے مجھے خط بھیجا ہے، دیکھو نا پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ کیا پڑھیں؟ وہ تو حضرت کے رونے کی وجہ سے مٹ چکا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، وہ مٹ چکا ہے، اس کے الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ خط لکھا مجھے حضرت عمر نے اور میں غلطی پر ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا تھا اللہ نے قاضی کو طاقت دی ہے، وہ تعزیراتی سزائیں دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا الخمر ام الخبائث، شراب تمام خبیث چیزوں کی ماں اور جڑ اور بنیاد ہے، تو میں نے کہا جب یہ تمام خباثتوں کی بنیاد ہے اس کی سخت سزا دی جائے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ میں نے اس لیے زیادہ سزا دی تھی مگر مجھ سے انصاف نہیں ہوا، اس لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تمام نمازیوں کے سامنے، اس کو اختیار ہے، مجھے معاف کرنا چاہتا ہے کر دے، نہیں میں قصاص کے لیے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔
آئیے میرے بال بھی منڈوائے، میرا چہرہ بھی سیاہ کرے اور مجھے سوار کرے، گلیوں میں گھمائے اور لوگوں سے کہے میرے ساتھ تعلق ختم کرو۔ امیر المومنین اور گورنر شہر بصرہ کا آج اپنے خلاف ایک نوجوان کی فریاد کو اور اپنے خلاف اس کے فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا لوگوں نے منت کی، معاف کر دو، گورنر ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، ہمیں عید بھی پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا لا واللہ لا اترک علی الناس احدا، میں لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا ایسے، ان کو سزا اور عبرت بنا کے چھوڑوں گا۔ حضرت جب نیچے اترے، بیٹھے عاجزی کے ساتھ۔ آپ سوچئے گا جو اس منبر پہ خطبہ دیتا ہو، جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہو، ان کے فیصلے کرتا ہو، لوگوں کا گورنر ہو، اس کے ساتھ ہی معاملہ، مگر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر وہ جوان آگے بڑھا اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، انگلی اٹھا کے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اللہ کے لیے اپنے اس عامل اور گورنر کو معاف کیا، میں صرف دنیا کو انصاف دکھانا چاہ رہا تھا۔